اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی تخلیق کی، ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرتے ہوئے اور پیدا کرنے کے بعد بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم احساس رکھتے ہیں، جو ہمارے شعور میں رہتی ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا شعور ہم ہمیشہ نہیں رکھتے۔ یہ نہیں کہ شعور نہیں رکھتے، وہ بات ہمارے ذہن میں نہیں رہتی کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات ہے اور یہ نظام ہے اور یہ چیزیں تو اس میں ہونی ہی چاہیے تھیں اور یہ ہیں، اور بعض چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، اور کن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اور کن کو نہیں سمجھتے، اس کا مدار ہماری ترجیحات پر ہے۔ جس کی ترجیح دین ہوتی ہے وہ نماز کے لیے مسجد میں آنے کو بھی اللہ کی نعمت گردانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں۔ دین کی، اللہ کے راستے پر چلنا بھی اس کے لیے نعمت ہے، یہ ایک ترجیح ہے۔ اور جس بندے کی ترجیح یہ نہیں ہے، اس کی ترجیح یہ ہے کہ عہدہ اس کے لیے نعمت ہو سکتا ہے، اس کے لیے مال نعمت ہو سکتا ہے، اس کے لیے وقار نعمت ہو سکتا ہے، اس کے لیے خوبصورتی نعمت ہو سکتی ہے، اور کئی چیزیں۔ لیکن اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہمارے شعور میں ہوں یا نہ ہوں۔ ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اور دیگر آیات میں کیا۔ جہاں ان نعمتوں کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی نشانیاں بتاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس آیت مبارکہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ کس نے پیدا کیا؟ تو آسمان بھی نعمت ہے جو چھت کا کردار ادا کرتی ہے، اور زمین بھی نعمت ہے جو فرش کا کردار ادا کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ بارش کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس بارش کی وجہ سے، اس پانی کی وجہ سے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے بارونق باغات اگائے۔ بارونق باغات بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اگر اللہ تعالیٰ پانی کی نعمت سے نہ نوازتا تو یہ باغیچے نہ ہوتے، اور یہ باغیچے نہ ہوتے اور یہ پانی نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ دیتا۔ تمہارے میں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اس باغ میں شجر کاری کر سکو، یہ تمہاری صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ یعنی جب سب کچھ یہ پیدا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اور بھی کوئی ایسی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسی قوم ہے جو راہ راست سے ہٹ کر چل رہی ہے، سیدھی راہ پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، پانی، آسمان، زمین، میری اور آپ کی تخلیق، میرا اور آپ کا سلامت ہونا، مجھے اور آپ کو جو گھروں میں اولاد کی صورت میں، نیک بیویوں کی صورت میں، والدین کی موجودگی کی صورت میں جو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار ہیں، گنی نہیں جا سکتی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ
اگر پہلے نہیں تھا تو مجھے اور آپ کو اس وقت شدت سے ہوا ہوگا جب یہ کورونا کی وبا آئی. آکسیجن روز سانس لیتے ہیں, اس ہوا سے روز فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نعمت ہے, شعور میں نہیں رہتی یہ بات. جب اس آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہاسپٹل میں سلنڈر ملتے نہیں ہیں, مریض کو جان کے لالے پڑے ہیں, برا صاحب پریشان ہیں, آکسیجن نہیں مل رہی. جب انسان صحت مند ہے اور وہ اللہ کی اس آکسیجن سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس وقت شاید وہ اس نعمت کو اس طرح کی اہمیت نہیں دیتا, وہ سمجھتا ہے کہ یہ روٹین کی ایک بات ہے. تو ہوا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان کی قدر اور ان کا شکر یہ ہم پر لازم ہے. ان کا شکر بھی کرنا ہے اور ان کی قدر بھی کرنی ہے, اس لیے کہ نعمتوں کی ناقدری کرنے سے بسا اوقات نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو ہوا ایک اللہ کی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو بڑا صاف اور شفاف رکھا, اور صاف اور شفاف ہوا ہمیں دی اس لیے کہ ہماری باڈی کی ضرورت شفاف ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں میسر آئی اور اس میں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نے اس فضا کو صاف اور شفاف نہیں رہنے دیا. کئی طرح کے مسائل ہیں, اپنی سہولتوں کے لیے, اپنے رزق کے لیے, اور مال کو بڑھانے کے لیے, مال کے لالچ کے لیے ہم نے اس فضا کو آلودہ کیا ہے. مثلا ہماری ضرورت جدید دور کی, نئے دور کی یہ تھی کہ فیکٹریاں لگنی چاہیے, وہ لگیں, انہوں نے روزگار دیا, اس سے رزق ملا, لیکن انہوں نے اس فضا کو آلودہ کیا. گاڑیاں ایک سہولت ہے, سواری اللہ کی نعمت ہے, لیکن ان گاڑیوں نے بھی اس فضا کو آلودہ کیا. اس آلودگی سے بچانے کے لیے جو اللہ کا نظام ہے, جو اللہ نے ایک نظام دیا ہے, اس میں درخت ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کہ جب یہ فضا آلودہ ہونے لگتی ہے تو وہ اس آلودگی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں. یہ درخت آلودگی سمیٹتے ہیں اپنے آپ میں اور شفاف ہوا مہیا کرتے ہیں ہمیں. کاربن کو لے لیتے ہیں, ایون کہ جو ہمارے اندر کی جو ہوا ہے جو ہم باہر نکالتے ہیں جو نقصان دہ ہے, اس کو بھی درخت جذب کر لیتے ہیں, ہمیں وہ ہوا دیتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے مفید ہے. ایک درخت کا یہ کردار ہے. ہم نے جہاں دیگر سہولتوں سے فائدہ اٹھایا تو ہم نے اس درخت کو نہ صرف اس کی افزائش نہیں کی, اس کو آگے نہیں بڑھایا, بلکہ ہم نے جو موجود تھے ان کو کاٹا. ہم نے کاٹا ہے, اس لیے کاٹا کہ مجھے مال ملے, مال کے لیے, جبکہ اس میں انسانیت کا, جبکہ اس میں قوم و ملت کا نقصان تھا. اس میں میری صحت, میرے بچوں کی, میری قوم کی صحت کے مسائل تھے. اس میں جب فضا آلودہ ہوتی ہے تو بیماریاں بڑھتی ہیں. یا تو اس وقت شعور نہیں تھا, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ شعور رکھتے نہیں, درخت کاٹتے ہوئے یہ شعور نہیں رکھتے, کاٹ دیتے ہیں, معلوم نہیں ہے, علم نہیں ہے. اور بعض ایسے بھی ہیں جو علم رکھنے کے باوجود کاٹتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ سرکاری محکمہ جات جن کا کام ہے درختوں کی حفاظت کرنا اور جنگلات کو بڑھانا. اگر وہاں کے لوگ بھی ایسے لوگوں سے مل جائیں جو درخت کاٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو جانتے بوجھتے تھے, یہ جو اہلکار تھے سرکاری یہ تو جانتے تھے, انہوں نے تو رشوت لینے کے لیے, انہوں نے تو پیسے لینے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے. ان کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے علم میں نہیں تھا, یہ تو جانتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ شعوری طور پہ کاٹے ہیں یا غیر شعوری طور پہ کاٹے ہیں, باہر صورت ہم نے کاٹ دی ہیں. اور اس وقت جب ہم اپنے اس شہر کی بات کرتے ہیں لاہور کی, تو کبھی تو معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کا آلودہ ترین شہر لاہور ہے, اور کبھی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ایک دو شہر اور ہیں جو اس سے زیادہ آلودہ ہیں.
بہرحال یہ آخری نمبروں پہ کہیں کھڑا ہوا ہے، اور اس شہر میں میں اور آپ رہتے ہیں، میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارے جیسے باشعور لوگ بستے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ اس شہر میں رہتا ہے، ملک کو چلانے والے لوگ اس شہر میں بکثرت موجود ہیں، لیکن یہ شہر سب سے آلودہ ہے۔ اس بات میں اور اس بحث میں جائے بغیر کہ اس کی اور وجوہات کتنی تھی، ہم بڑے آرام سے، اور یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داری اپنے سے اتار دیں اور کسی اور پہ ڈال دیں اور آپ بری ذمہ ہو جائیں۔ آپ کہیں جی یہ چونکہ یہاں روڈز بنے ہیں تو درخت اس لیے کٹ گئے، آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں چونکہ فیکٹریاں لگی ہیں گرد و نواح میں تو درخت کٹ گئے، آپ کہیں لوگوں نے چونکہ یہاں حکومت نے چونکہ یہاں میٹرو ٹرین بنائی ہے اس لیے کٹ گئے۔ حالانکہ اگر ہم حکومت کو چھوڑ دیں اور ہم اپنی بات کریں تو ہم نے کتنے کاٹے ہیں؟ جب ہم نے اپنا گھر بنایا ہے تو ہم نے کیا بے دریغ نہیں کاٹے؟ ہم نے جب اپنی فیکٹری لگائی ہے تو ہم نے بے دریغ نہیں کاٹے؟ یعنی فیکٹری لگانے والے بھی ہم ہیں، پلازے کھڑے کرنے والے بھی ہم ہیں، گھر بنانے والے بھی ہم ہیں، تو ہم نے اس کا کتنا تحفظ کیا ہے؟ اور اگر کہیں کاٹنا مجبوری تھی تو ہم نے اس کے عوض میں کتنے لگائے ہیں کہ اس ماحول کو بہتر رہنا چاہیے، اس فضا کو شفاف رہنا چاہیے، یہ میرے لیے، یہ لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے، میری ذات اور لوگوں کی صحت، یہ اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن بعض صورت ہم نے یہ سب کیا ہے، اور جب ہم لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی ذات کو نہیں، لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم کوئی کام کرتے ہیں لوگوں کے فائدے کا، تو اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے، ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اجر بھی ملتا ہے اللہ سے نیکی بھی ملتی ہے جب لوگوں کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع دینے کے اعتبار سے بہترین ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اچھا ہے، وہ تم میں سے سب سے اچھا ہے۔ تو ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں؟ ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے کتنا سوچتے ہیں کہ یہ کام کروں گا تو میرے ہمسائے کو فائدہ ہوگا، یہ کام کروں گا تو میرے محلے والے کو فائدہ ہوگا، یہ کام کروں گا تو میرے اس شہر والوں کو فائدہ ہوگا، یہ کام کروں گا تو ملک کو، ریاست کو، انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ کتنا سوچتے ہیں؟ اور یہ سوچنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اس دنیا سے اپنے مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے، تکلیفوں میں سے تکلیف دور کر دے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ مدد صرف پیسے دینا نہیں ہے، کسی کی مدد کرنا صرف پیسے دینا نہیں ہے، اس کو نقصان سے بچانا بھی اس کی مدد ہے، اس کو فائدے کے قریب کر دینا یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اب اگر یہ فضا آلودہ ہے اور لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات اور فائدے، جو شجرکاری کے جو ماہرین ہیں، جو جنگلات پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک درخت کے 60 سے زائد فائدے لکھے کہ ایک درخت 60 سے زائد فائدے دیتا ہے، اور وہ فائدے ایسے ہیں کہ جو بہت بنیادی نوعیت کے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک درخت جب لگاتے ہیں، ایک میں لگاتا ہوں، ایک آپ لگاتے ہیں، ایک تیسرے، ایک چوتھے، ایک پانچواں آدمی، جب ہم شجرکاری کرتے ہیں تو یہ درخت سیلاب سے بچاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب سے کتنے لوگوں کی زندگیاں اور کتنے لوگوں کے مال پانی میں بہہ جاتے ہیں، سیلاب سے بچاتا ہے۔ یہ درخت زمین کے کٹاؤ کو روکتا ہے، یہ درخت زیادہ ہوتے ہیں تو حرارت کم ہو جاتی ہے، سردی کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور گرمی کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ آج گرمی کا دورانیہ کتنے؟ کوئی 8 مہینے پر تو ہے، قریب 7 سے 8 مہینے گرمی کا دورانیہ ہے۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا، اور یہ اس لیے ہوا ہے
کہ ہم نے اپنے موسم کو اور اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی اس کا تحفظ نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کر سکے. اور جب گرمی آتی ہے تو گرمی میں پھر میرا اور میرے بھائیوں کا جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. گرمی کی شدت میں جب ہم روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اور اس گرمی کی شدت میں میرے اور آپ کے بچے جب گرمی میں تڑپتے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں. پھر ہمارے لیے اس کا حل یہ ہے کہ گھر میں اے سی لگوا لو، بل لگوا لو. اے سی کے الگ سے اپنے نقصانات ہیں، اس کے مالی نقصانات الگ ہیں. جتنے میں آپ نے اے سی لگوا کے 1 مہینے کا بل دینا ہے، آپ کبھی اندازہ کریں کہ 1 مہینے کا بل آپ شجرکاری پہ لگا دیں، اس کے پودے لے کے لگا دیں. ہر گرمی کے سیزن میں 1 مہینے کا بل الگ کر لیا کریں. جتنے کا آپ نے اے سی لینا ہے، ایک کمرے سے دوسرے سے تیسرے میں ایک دفعہ نہ لیں، درخت لگا دیں. پھر ہمیں اس گرمی سے بچنے کے لیے شمالی علاقہ جات میں نہیں جانا پڑے گا، پھر وہاں خرچ نہیں کرنے پڑیں گے پیسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شجرکاری، اور مجھے افسوس ہوتا ہے اور مجھے افسوس ہوا، ایک دفعہ میں نے پانی جو اللہ کی نعمت ہے اس کے بچاؤ پر میں نے بات کی تو مجھے کسی دوست نے یہاں نمازیوں میں سے کہا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ خطبہ جمعہ ہے، یوں لگتا تھا کہ جیسے واسا کا کوئی آدمی آ کے بات کر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا تحفظ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہ ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے یہ واسا کا کام ہے. درختوں کو لگانا اور اس کو جو لگے ہوئے ان کو کاٹنے سے روکنا یہ جنگلات کا کام ہے، میرا اور مولوی صاحب کا ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ بتائیں کہ کیا اس کو صرف جنگلات والے اس کا سامنا کر رہے ہیں؟ جو اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کا سامنا کون کرتا ہے؟ میں اور آپ کرتے ہیں، میرے اور آپ کے بچے کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بیماریوں میں جاتے ہیں تو میرے اور آپ کے بچے جاتے ہیں. فضا آلودہ ہوتی ہے تو میری اور آپ کی ہوتی ہے. اس لیے یہ موضوعات اسلام کے ہیں، یہ موضوع اسلام کا موضوع ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ اور ایک سے زائد ہیں، آپ فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان جب درخت لگاتا ہے، جب شجرکاری کرتا ہے، جب وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اس کی کھیتی سے، اس کے لگائے ہوئے درخت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ اپنی خوراک لیتا ہے، پرندہ اس کھیتی سے یا اس درخت سے اپنی خوراک لیتا ہے، کوئی جن اس کھیتی سے یا اس درخت سے خوراک لیتا ہے، کوئی انسان اس سے خوراک لیتا ہے، یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز جو اس سے فائدہ اٹھائے، الا کان لہ بہ صدقہ، تو اس کھیتی لگانے والے کے لیے اور اس شجرکاری کرنے والے کے لیے یہ چیز صدقہ بن جاتی ہے. یہ چیز صدقہ ہے. اور جب ایک کام کرنے سے اس پہ اجر ملتا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کہتے ہوں تو وہ بات غیر اسلامی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کا ذکر محراب و ممبر سے اور ممبر و محراب سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کھیتی سے، لگائی ہوئی کھیتی سے یا درخت سے چوری کر لی جائے، کوئی شخص چوری کر لیتا ہے، پھلدار درخت تھا، اس سے پھل چوری کر لیا، جاتے ہوئے پھل اتار لیا کسی نے، کھیتی تھی، کھیتی سے فائدہ اٹھا لیا، چوری کسی نے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چوری کرنے کی وجہ سے، جس نے چوری کیا اس نے تو جو کیا سو کیا، لیکن اس مالک نے جو لگانے والا اس کا بھی اس کو صدقہ ملتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے، اس کی بھی اس کو نیکی ملتی ہے، اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اور آپ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں درخت لگا رہے تھے، پاس ایک شخص گزرا
تو کہنے لگا کہ حضرت آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ شاید یہ اس لیے درخت لگا رہے ہیں کہ یہ اس سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر جلدی نہ کریں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غرس غرسا لم یأکل منہ آدمی ولا خلق من خلق اللہ الا کان لہ صدقہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص شجر کاری کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اور اس سے کوئی آدمی اور مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اس سے اگر فائدہ اٹھاتی ہے، اسے کھا لیتی ہے، خوراک اس کی بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو صدقہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ نیکی ہے، اور اس کے جتنے نقصانات ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ماہرین بتاتے ہیں کہ سیلاب اس لیے آتا ہے کہ جب حرارت بڑھتی ہے، درختوں نے جو ہوا میں توازن پیدا کرنا ہوتا ہے، گرمی اور سردی کا اور حرارت کا توازن پیدا کرتے ہیں، جب درخت نہیں لگتے یا کٹ جاتے ہیں تو حرارت بڑھ جاتی ہے، گرمی کی شدت بڑھتی ہے، اور گرمی کی شدت بڑھنے سے جو گلیشیئرز ہیں اور جو برف ہے اس نے پگھلنا تھا آہستہ آہستہ۔ اگر توازن رہتا ہوا میں، متوازن ہوا ہوتی تو اس نے آہستہ پگھلنا تھا، جب حرارت آئی تو وہ جلدی پگھلنے لگے۔ جب جلدی پگھلتے ہیں تو جس چیز نے، جس برف نے اور گلیشیئر نے ہمیں پانی دینا تھا ہمارے استعمال کے لیے، فائدے کے لیے، وہ ہمارے استعمال کی بجائے، ہمارے فائدے کی بجائے نقصان بن جاتا ہے۔ زیادہ پگھلنے سے سیلاب آنا شروع ہو جاتا ہے، سیلاب وجہ بن جاتا ہے۔ تو یہ درخت انسانوں کے لیے، یہ پرندوں کے لیے، یہ چونٹیوں کے لیے، یہ حیوانوں کے لیے یہ خوراک ہے، خوراک مہیا کرتے ہیں، یہ سایہ دیتے ہیں، یہ آکسیجن دیتے ہیں، یہ لوگوں کے نفع کی چیز ہے، نقصان سے بچاتی ہے، فائدے کے قریب کرتی ہے۔ آج اب جو عالمی جو حدت ہے اور حرارت ہے جتنی بڑھتی جا رہی، ساری دنیا پریشان ہے۔ تو دنیا تو اس لیے کرے کہ ان کے نقصان کی بات ہے، ان کی بیماریوں کی، ان کی فضا آلودہ ہونے کی بات ہے۔ ایک مسلمان جب کرے تو اسے دونوں فائدے لے، ایک فائدہ یہ لے کہ فضا شفاف ہو، اور ایک فائدہ یہ لے کہ اللہ کے ہاں اپنا اجر اور اپنے لیے صدقہ بنا لے، نیکی بنا لے، اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ تو بہر صورت یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ آج کی گفتگو میں جو اس کا خلاصہ ہے، جو کرکس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس فضا کو شفاف بنانا ہے، اسے آلودہ نہیں رہنے دینا، اسے صاف بنانا ہے۔ اور صاف بنانے کی جو بہترین جو بنانے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ شجر کاری کی جائے۔ حکومتیں کر رہی ہیں، وہ کرتی رہیں، یہ ان کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ ادارے کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو انفرادی طور پہ اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ کام کرنا ہے، اور نہیں تو کم از کم ایک درخت، گھر میں سے ایک فرد کے لیے ایک درخت ہمیں ضرور لگانا ہے۔ ایک پودا لگائیں، سال بھر اس کی نگرانی کریں، اور اس کو اپنے لیے صدقہ بنائیں۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، بچے، ہماری بیویاں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، لوگوں کے فائدے کی چیز ہے۔ تو یہ انفرادی حیثیت میں کریں، اور اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اس مرکز میں ہم نے ہمیشہ خدمت خلق کی بات کی، اور ہم ہمیشہ اس مرکز سے خدمت خلق کے پروگرامز لے کے آئے۔ جب ہم نے دیکھا کہ مخلوق پریشانی میں ہے تو ہم نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ بات بھی کی، اور ہم نے عملی قدم بھی اٹھائے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں بھی مرکز النور انشاءاللہ اس میں بنیادی کردار ادا کرے گا، اور انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مرکز النور اس میں ایک کمیٹی بنا کے، اور وہ کمیٹی نمازیوں میں سے ہی ہوگی۔ آپ میں سے جو دوست وقت دینا چاہیں، اور وہ وقت ایسا نہیں ہوگا کہ وہ روز لیا جائے گا، اس میں ایک طرح کی نگرانی ہے۔ پلان یہ ہے کہ ہم آغاز میں 10,000 پودا لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، 10,000 پودا، اور ہم آغاز کریں گے اپنے اس محلے سے۔ دیکھیں گے جہاں گنجائش بنتی ہے، سروے کر کے جو جگہ بنتی ہیں، جو میسر آ سکتی ہیں، اداروں سے معلوم کر لیں گے کہ کہاں کہاں لگ سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس محلے سے اور پھر سے نکلتے نکلتے جہاں جہاں جگہ میسر ہوں گی تو انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔
اور اس میں آغاز میں 10,000 پودوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اس میں انشاءاللہ مرکز ایک بڑا حصہ، آپ کہہ لیں کہ آدھا حصہ اس میں انشاءاللہ اپنے پاس سے شامل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ تمام لوگ شامل ہوں، ہمارے ساتھ شامل ہوں تو شامل ہوں، انفرادی حیثیت میں کریں تو کریں، کرنا ضرور چاہیے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اگر میں آپ سے ہاتھ کھڑا نہ کروں، آپ میرے بزرگ ہیں، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، تو آپ دل میں ارادہ کریں، آپ نیت کریں، نیت کر کے اٹھ کے جائیں کہ ہم نے درخت لگانا ہے۔ ہم اپنے گھر لگائیں، گھر کے باہر لگائیں، قریب ترین جو جگہ ہے وہاں لگائیں جہاں آپ اس کی نگرانی کر سکیں، بچوں کی طرح اسے پالیں۔ یہ آپ کے بچوں کے فائدے کی چیز ہے، یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، اس سے انسانیت کو، امت کو اس کا فائدہ ہونا ہے۔ تو یہ انفرادی حیثیت میں لگائیں، اپنے فیملی کی طرف سے لگائیں۔ اور اگر آپ ہمارے پاس یہاں آئیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک منظم انداز سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس پہ اس سے پہلے کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارے بہت سے دوست کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جو کام کر رہے ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگر ایک پودا لگایا جاتا ہے اور ایک پودے کا سالانہ خرچ، یعنی پودے کی قیمت سے لے کے ایک شخص جو اگر اس پہ جو نگرانی کرنے والا ہے، سال بھر کی نگرانی جس پہ اس کو نگرانی ہے، اس کو پانی دینے کا کام ہے، تو ایک پودے کا خرچ ان کے ایسٹیمیٹ کے مطابق کہ اگر وہ پھولدار ہے، پھلدار نہیں ہے، سائے والا درخت ہے، تو 120 روپے بنتا ہے، یا غالباً 110 ہے یا 120 روپے ہے۔ اور اگر وہ پھلدار پودا ہے تو اس کا سالانہ خرچ 220 روپے بنتا ہے۔ یعنی سالانہ آپ اندازہ کریں کہ یہ 220 روپے وہ ہیں جو آپ آرام سے برگر کھا لیتے ہیں، اور اچھا برگر 220 کا، بلکہ اچھا برگر جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں آتا، عام برگر تو آ جاتے ہیں۔ ایک دن کی آؤٹنگ آپ کی یہ نہیں ہے اس سے، اور اس کے فائدے وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو ہم اس کے لیے، میں پہلے بات کر چکا، جو شمالی علاقہ جات جانا ہے وہ ہم نہ جائیں، جو گھر میں اے سی لگوانے ہیں وہ نہ لگوائیں، اپنا بھی سوچیں، قوم و ملت کا بھی سوچیں، اس فرد کا بھی سوچیں جس کے پاس اے سی کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ اس شدت اور اس حدت اور حرارت کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے بچے کر رہے ہیں، جو شمالی علاقہ جات نہیں جا سکتے، جو ٹھنڈے علاقوں میں نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے انتظام کرنا بھی میرا اور آپ کا کام ہے۔ یہاں کریں، دیہاتوں میں کریں، پودے لگائیں اور ان کی نگرانی کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ دوستوں میں سے جو انفرادی طور پہ کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور لگائیں، 100 پودا لگائیں، 50 لگائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایسی قیمت نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، 50-100 پودے ہم کر سکتے ہیں، اور ہم کریں۔ اور جو یہاں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہوں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو اس کی نگرانی کے لیے ہمیں 6-7 افراد چاہیے جو اس پورے کام کی نگرانی کریں، پودوں کو خریدنے سے لے کے اس کی 1 سال کی افزائش تک، کہ جب تک وہ تناور نہیں بن جاتے، جب تک کہ وہ اپنے آپ پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، جب ان کو نگرانی کی ضرورت نہیں رہتی، تب تک ان کی نگرانی کی جائے۔ اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ کچھ افراد رکھیں گے جو مالی حضرات ہوں گے، جو ان کا باقاعدہ جو ہے وہ ان کی نگرانی بھی کریں گے اور ان کو پانی وغیرہ بھی دیں گے۔ اور یہ جو کمیٹی ہوگی یہ صرف اس کی سارے کام کی نگرانی کرے گی، ہفتے عشرے بعد جا کے اس کا جائزہ لے لے گی۔ تو جو وقت دے سکیں وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں، اور جو اس میں شامل ہو سکیں وہ بھی ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو قوم و ملت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے فائدے کا بنائے، اور اس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے اور اجر سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔